مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن فضل رسول الله ليس له، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. باب ما جاء في میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جدي قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. قال وسأل عثمان بن عفان قباس بن أشيم أخا بني يعمر بن ليث أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد. صدق الله صدق رسول النبی الامین الکریم. میں نے
ترمذی شریف کی ابواب المناقب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے باب کی پہلی ایک حدیث پاک اب آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب کا عنوان ہے کہ جو کچھ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے، آپ کی ولادت کے وقت کے بارے میں جو کچھ احادیث میں آیا اس کا ذکر ہے۔ ابواب المناقب گزشتہ درس حدیث کے اندر میں نے پہلا باب ذکر کیا تھا، باب ما جاء فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس باب کے تحت مختلف حدیثیں ذکر کی تھیں۔ حضرت واصلہ بن اسقع سے روایت تھی، حضرت عباس بن عبد المطلب سے روایت تھی، اور ایسے ہی حضرت واصلہ بن اسقع سے ایک اور روایت بھی تھی، پھر آخری وہ حدیث پانچویں حدیث ہے اس باب کے تحت حضرت ابو ہریرہ سے۔ اب میں نے آج ابواب المناقب کا دوسرا باب جو ہے اس کی ایک حدیث پاک کو ذکر کیا ہے۔ پہلا باب کیا ہے؟ باب ما جاء فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے بارے میں جو کچھ آیا۔ اور یہ دوسرا باب جو ہے یہ ہے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت اور میلاد کے حوالے سے جو کچھ آیا۔ اور اس کے بعد آگے تیسرا باب جو آ رہا ہے وہ ہے باب ما جاء فی بدء نبوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا کے بارے میں جو کچھ آیا۔ پھر اس کے بعد آگے چوتھا جو باب ہے وہ ہے باب ما جاء فی مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو مبعوث کیا گیا، آپ کی بعثت کے حوالے سے جو کچھ آیا اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد آگے پانچواں باب وہ ہے باب ما جاء فی آیات نبوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما قد خصہ اللہ بہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات معجزات کے بارے میں جو کچھ آیا اس کا بیان۔ اب آگے اور بھی ابواب ہیں، ابتدائی یہ 5 باب ہیں کتاب ابواب المناقب کے اندر، یہ 5 باب۔ پہلے باب کا ذکر میں نے گزشتہ درس حدیث میں کر دیا، یہ آگے دوسرا باب میلاد کے حوالے سے ہے، آگے تیسرا باب وہ نبوت کے حوالے سے ہے، چوتھا باب وہ بھی نبی پاک کی بعثت کے حوالے سے ہے، اور پانچواں باب وہ بھی نبی پاک کی نبوت کی علامتوں کے بارے میں ہے۔ نبوت کا ذکر، بعثت کا ذکر وہ بعد میں ہے۔ جہاں سے امام ترمذی کا عقیدہ وہ ظاہر ہو رہا ہے، وہ ترجیح کس کو دے رہے ہیں؟ احادیث تو ساری ہیں، لیکن کس کو پہلے کر رہے ہیں کس کو بعد میں کر رہے ہیں؟ تو یہ نبوت بڑی عظمت کی بات ہے، لیکن نبوت اور بعثت کا باب بعد میں باندھا، احادیث بعد میں لائے، اور پہلے نبی پاک کی فضیلت کے حوالے سے جو کچھ ہے وہ باب باندھا، اور پھر فضیلت کے فوراً بعد جو باب باندھا وہ نبی پاک کے میلاد کے حوالے سے، نبی پاک کا میلاد۔ آپ خود سوچیں، یہ ایک ترتیب جو امام ترمذی نے قائم کی ہے ابواب کے اندر، یہ ایک تاریخی بھی ہے، تاریخ بھی یہ کہتی ہے کہ آپ کی ولادت پہلے ہوئی
تو یہ ساری چیزیں نبوت اور رسالت وہ بھی ہے. پہلے تو ولادت ہے نا، پہلے وصف بعد میں ہوتا ہے. اور پھر یہاں پہ سب سے پہلے نبی پاک کی ولادت کا باب انہوں نے باندھا، اور اس کے بعد نبی پاک کی بعثت کا ذکر کیا. یہ دو چیزیں جو ہیں کہ پہلے میلاد کے بعد جو باب ہے وہ نبی پاک کی نبوت کے ابتدا کے بارے میں، اور پھر باب ہے نبی پاک کی بعثت کے بارے میں. تو یہ واضح ہوتا ہے کہ نبوت اور چیز ہے، اور بعثت مبعوث ہونا، اس کو بھیجا جانا، وہ الگ ہے. یہ پہلے باب کی 5ویں حدیث، اس میں ذکر ہے امام ترمذی نے جو کیا کہ ولادت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے ہاں پیدا ہونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پہلے بھی سلسلہ وہ چل رہا ہے تخلیق کا. اور وہ جو پہلے سلسلہ ہے اس کا ذکر بھی پہلے باب کے اندر کیا ہے امام ترمذی نے. اور پہلے باب کے اندر یہ آخری حدیث پاک ہے 5ویں، اور اس کے اندر انہوں نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا. اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سب سے پہلے جد امجد ہیں، اور ہم سب کے وہ باپ ہیں. ان کی تخلیق کا بھی اس میں ذکر ہوا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر اپنا بھی ذکر کیا ہے. اور وہ کس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے ایک دفعہ یہ سوال کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ متى واجبت لکن نبوت، یہ نبوت آپ کے لیے یہ کب ثابت ہوئی؟ نبوت آپ کو یہ کب عطا کی گئی؟ شرف نبوت سے آپ کو کب نوازا گیا؟ نبوت سے کب؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میری جب ولادت ہوئی تو اسی وقت، جب میں اتنی عمر کا ہو گیا 40 سال کا پھر نبی بنایا گیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہ دیا کہ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، مجھے تو اس وقت ہی نبی بنا دیا گیا تھا جب کہ ابھی آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے، یعنی ان کی ابھی تک تخلیق نہیں ہوئی تھی. جہاں سے انسانوں کی نسل کا آغاز ہوتا ہے ابھی تک وہ سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا تھا. آدم علیہ السلام ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ابھی روح اور جسم کے درمیان ابھی تھے. نبی پاک فرماتے ہیں مجھے تو اس وقت بھی نبی بنایا گیا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کے حوالے سے یہ بھی فضیلت کی بات ہے. اس لیے پہلے باب کے اندر امام ترمذی نے اس کو ذکر کیا ہے، باب ما جاء فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ چونکہ اس باب کے اندر ذکر تھا نبی پاک کے نسب کا، نبی پاک کے نسب کا ذکر تھا. ایک حدیث میں تھا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے اسماعیل کو چن لیا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنو کنانہ کو چن لیا، کنانہ سے قریش کو، اور قریش سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم سے مجھے چن لیا. اور ایک حدیث کے اندر الفاظ یہ تھے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو پھر اس کے حصے بنائے، سب سے بہتر حصے میں مجھے رکھا. تو وہ ساری ترتیب، پھر وہ حدیث پاک بھی ذکر کی گئی
کہ نبی پاک نے پوچھا میں کون ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں، علیک السلام، اور آپ کو سلام۔ نبی پاک نے بتایا کہ چونکہ یہ سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا، نبی پاک نے اس کی وضاحت کی، فرمایا کہ انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ تو وہاں تک ذکر کر دیا اپنے نسب کو۔ پھر اسی حدیث کے اندر وضاحت کی کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور سب سے بہترین مخلوق کے اندر رب نے مجھے رکھا، اور آگے وہ ساری ترتیب بیان کی۔ اسی طرح دوبارہ اس حدیث پاک کو پھر ذکر کیا کہ نبی پاک نے فرمایا اللہ نے کنانہ کو اولاد اسماعیل سے چن لیا، اور پھر کنانہ سے قریش کو، قریش سے ہاشم کو، اور بنو ہاشم سے مجھ کو چن لیا۔ یہ احادیث فضیلت والی تھیں، لیکن آخری جو حدیث لائے وہ کیوں لائے؟ وہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ سلسلہ نسب تو بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میں جہاں جہاں سے ہو کے آیا وہ سارے ہی چنے ہوئے اللہ کے تھے، اور بہترین جگہ پہ مجھے رکھا گیا۔ لیکن اس سے یہ نہ خیال کر لینا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے انسان شروع ہوئے تھے تو شاید حضرت آدم علیہ السلام سے ہی آپ کا چناؤ ہوا ہے۔ بتایا کہ نہیں، اس سے پہلے بھی اللہ پاک نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا۔ تو یہ فضیلت کی بات تھی، تو انہوں نے یہاں پہ ہی پہلے باب کے اندر ہی اس کو ذکر کر دیا۔ پھر اس کے بعد امام ترمذی علیہ رحمہ انہوں نے 5ویں باب کا آغاز وہ اس حدیث پاک سے کیا کہ جس میں ذکر ہے نبی پاک کی ذات پر سلام کرنے کا، نبی پاک کو سلام کرنے کا ذکر ہے۔ اور یہ سلام اور ولادت اس کا بھی آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور سلام ہمارے اسلام کے اندر اس کا حکم دیا گیا ہے، افشوا السلام، اسلام کو عام کرو۔ اور جب ہر ایک کو سلام کرنے کا حکم ہے، حتیٰ کہ فرمایا گیا جسے تو جانتا ہے اسے بھی سلام کر، اور جسے پہچان تیری جس کے ساتھ نہیں ہے وہ مل جائے تو اسے بھی سلام کر۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی نہیں جانتا، ہر کوئی ایماندار جانتا ہے۔ ہر ایماندار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان رکھتا ہے۔ تو نبی پاک تو یہ فرما رہے ہیں کہ جسے تو پہچانتا ہے اسے بھی سلام کر، جسے نہیں پہچانتا اسے بھی سلام کر۔ تو ہم اہل سنت والجماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار سلام کیوں نہ کریں؟ یہ تو ہمیں انہوں نے سبق پڑھایا ہے اور بتایا ہے کہ سلام کو عام کر دو۔ اس لیے ہم ہر محفل کے اندر جب بھی موقع ملتا ہے ہم درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اور یہ جو باب لائے ہیں نا ابواب المناقب کے اندر 5واں باب، اس باب کے اندر جو پہلی حدیث پاک ہے وہ بھی سلام کے حوالے سے ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ حدیث پاک کے الفاظ وہ اس طرح کے ہیں، باب ہے باب ما جاء فی آیات نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتوں اور نشانیوں کے بارے میں جو کچھ آیا۔ اور یہ حدیث پاک روایت کرنے والے ہیں صحابی حضرت جابر بن سمرہ۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان بمکہ حجرا، بے شک مکہ میں ایک پتھر ہے، کان یسلم علیہ، جو وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا، جب مجھے مبعوث کیا گیا
میں نے اعلان نبوت کیا تو وہ مکہ کے اندر ایک پتھر ہے، خصوصی طور پہ اس کا آپ ذکر فرماتے ہیں، وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا انی لاعرفہ الآن، بے شک میں ضرور اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں۔ صرف یہ نہیں فرمایا جانتا ہوں جب مجھے یاد ہے، بلکہ فرمایا میں اس کو پہچانتا ہوں۔ تو جو نبی پاک کو سلام پیش کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پہچان رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ میرا امتی، یہ فلاں ہے، یہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ انی لاعرفہ الآن، بے شک میں اس کو اب بھی پہچانتا ہوں۔ اس سے آگے ایک حدیث پاک چھوڑ کے اس سے اگلی جو حدیث پاک ہے اس باب کے اندر تیسری حدیث پاک، وہ کیا ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضرت مولا علی فرما رہے ہیں، یعنی وہ پہلے جو حدیث پاک ہے اس کے اندر تو صرف یہ پتہ چلتا ہے نا کہ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا۔ اب کسی اور نے تو یہ سنا نہیں کہ پتھر سلام کر رہے، نبی پاک فرما رہے ہیں نا کہ میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، پتھر مجھ کو سلام کرتا تھا۔ اور ہمارا تو ایمان ہے، نبی پاک نے فرما دیا تو سلام کرتے ہیں، لیکن سنا تو کسی نے نہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا، اس کو آپ بیان کر رہے ہیں کہ ایسے میں سنتا تھا، وہ مجھے سلام کرتا تھا۔ لیکن یہ حدیث پاک اس کے اندر گواہی بھی مل رہی ہے۔ حضرت مولا علی بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں مکہ کے اندر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فخرجنا فی بعض نواحیہا، مکہ کے مضافات میں ہم اکٹھے نکلے، قرب و جوار میں مکہ کی ہم اکٹھے نکلے بیر، فمستقبل جبل ولا شجر، تو کوئی بھی پہاڑ سامنے نہیں آتا اور کوئی بھی پتھر وہ استقبال نہیں کرتا تھا، ہمارے سامنے نہیں آتا تھا، الا وہو یقول، مگر وہ پہاڑ بھی، وہ ولا شجر، اور کوئی درخت بھی ہمارے سامنے نہیں آتا تھا، مگر وہ پہاڑ بھی اور وہ درخت بھی یہ عرض کیا کرتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو سلام۔ پتھر بھی اور درخت بھی، مکہ کے اندر بات کی جا رہی ہے، اور حضرت مولا علی بتا رہے ہیں کہ میں ساتھ تھا، اور جو بھی درخت سامنے آتا یا جو بھی پہاڑ سامنے آتا تو وہ پتھر بھی، وہ پہاڑ بھی، وہ درخت بھی، وہ یہ عرض کیا کرتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، سلام بھی عرض کرتے ہیں، تو اہل سنت والجماعت وہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہی الفاظ ہیں نا۔ وہ جو بے جان چیزیں ہیں، پتھر، ان کو بھی اتنی ہوش ہے کہ ہم نے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا ہے۔ درخت بھی یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کو یوں عرض کرنا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو ہم تو اہل سنت والجماعت محبت والے ہیں، نبی پاک پہ جب درود بھیجتے ہیں اور بھی الفاظ ہیں، لیکن یوں بھی ہم عرض کیا کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور مسلم شریف کے اندر کتاب الفضائل، گزشتہ درس حدیث میں کتاب الفضائل کی
ایک میں نے پہلے باب کی ایک حدیث وہ بیان کی تھی. اب حوالہ جو دے رہا ہوں وہ بھی مسلم شریف کی کتاب الفضائل کا ہی ہے، اور کتاب الفضائل کا جو پہلا باب ہے اسی کا حوالہ ہے. اور وہ جو پہلا باب ہے اس کے اندر وہ باب کیا تھا جو مسلم شریف میں ہے، کتاب المناقب کا پہلا باب، وہ باب ہے کہ باب فضل نسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نسب کی فضیلت کا باب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی فضیلت کا باب. گزشتہ درس حدیث میں نے صرف اتنا باب ذکر کیا تھا، کیونکہ اس باب کے تحت 2 حدیثیں ہیں، اور ایک حدیث کو میں نے ذکر کیا تھا کیونکہ اس کا تعلق تھا یہ ترمذی شریف کے جو پہلا باب تھا ابواب المناقب اس کے ساتھ، کہ یہ پہلا باب بھی نبی پاک کے نسب کی فضیلت کے بارے میں ہے، اور مسلم شریف کے اندر بھی نبی پاک کی نسب کی کا وہ باب تھا. لیکن اب میں اس کو مکمل کرتا ہوں کہ وہ باب مکمل کیا ہے جو امام مسلم اپنی کتاب صحیح مسلم شریف کے اندر کتاب الفضائل کے تحت ذکر کرتے ہیں. انہوں نے باب جو کتاب باندھی، کتاب کا ذکر کیا، وہ ہے کتاب الفضائل. امام ترمذی نے جو ذکر کیا وہ ہے ابواب المناقب. ان کا جو پہلا باب تھا اس میں وہ باب کا ذکر یوں کیا، باب ما جاء فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ مکمل ہے. جبکہ امام مسلم نے کتاب الفضائل کا جو پہلا باب باندھا وہ باب کیا تھا؟ وہ باب یہ ہے، باب فضل نسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیم الحجر علیہ قبل النبوۃ. سارے کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا بیان، نسب کی فضیلت کا باب، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، نبوت سے پہلے سلام کرنے، نبوت سے پہلے پتھر کے سلام کرنے کا بیان، پتھر کے سلام کرنے کا بیان. یعنی پتھر جو ہے وہ آپ کے نبوت کے اعلان نبوت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا کرتا تھا. تو سلام پیش کرنے کا ذکر وہ باب کے تحت ہی انہوں نے ذکر کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلام اور نبی پاک کا نسب ہے تو ولادت بھی ہے، نبی پاک کی ولادت کے ساتھ، نبی پاک کے نسب کے ساتھ سلام کا بھی ایک تعلق ہے. امام مسلم نے جب باب باندھا تو دونوں کو اکٹھا کر دیے، الگ نہیں بیان کیا. سلام کرنے کا ذکر، پتھر کے سلام کرنے کا ذکر الگ بیان کیا ہو، اور نبی پاک کے نسب کی فضیلت کا ذکر باب الگ باندھا ہو، ایک ہی باب بنایا. تو اس کا اشارہ یہ ہے کہ نبی پاک کی ولادت کے ساتھ بھی سلام کا خاص ایک تعلق ہے. باب کیا باندھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی فضیلت کا باب، اور نبوت سے پہلے پتھر کے آپ کو سلام پیش کرنے کا باب، سلام کرنے کا. اور یہ جو حدیث پاک انہوں نے ذکر کی ہے امام مسلم نے، دوسری حدیث پاک وہ یہ پتھر کے سلام والی جو ادھر ترمذی شریف میں ہے 5ویں باب کے تحت پہلی حدیث جو ہے، ادھر امام مسلم نے کتاب الفضائل کے پہلے باب کے اندر ہی دوسری حدیث پاک یہ ذکر کی ہے. اور یہ الفاظ کیا ہیں اور اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ وہی جو ادھر امام ترمذی انہوں نے ذکر کیا، حضرت جابر بن سامورہ، ان سے یہ روایت ہے. امام مسلم فرماتے ہیں کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وہ الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ تھا. اب ترتیب میں فرق آ گیا. امام ترمذی نے جو بیان کیا ہے نا اس حدیث پاک کو، اس میں یہ ہے کہ پہلے انہوں نے ذکر یہ کیا کہ نبی پاک نے یہ فرمایا کہ مکہ میں ایک پتھر ہے جو مجھے سلام کیا کرتا تھا جب میں مبعوث ہوا، اور بعد میں یہ فرمایا میں اس کو اب بھی پہچانتا ہوں. لیکن مسلم شریف کے اندر جو حدیث پاک ہے اس میں حضرت جابر بن سامورہ ہی بیان کرنے والے ہیں، لیکن ان تک جو بات پہنچی وہ اس انداز میں تھی. اس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں ہی یہ فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ، بے شک میں ضرور پہچانتا ہوں ایک خاص پتھر کو جو مکہ میں ہے. مکہ میں ایک پتھر ہے، میں اس کو پہچانتا ہوں. اور وہ کیسا پتھر ہے آگے پھر ذکر کر دیا کانا یسلم علیہ، جو مجھے سلام پیش کیا کرتا تھا قبل ان ابعث، اس سے پہلے کہ مجھے مبعوث کیا جائے، مجھے مبعوث کیا جائے. اعلان نبوت سے پہلے وہ پتھر مجھ کو سلام کیا کرتا تھا، میں اس کو پہچانتا ہوں. یہ پہچاننے کا ذکر پہلے آ گیا، لیکن امام مسلم نے جو حدیث پاک بیان کی ہے نا اس میں اس کے بعد پھر اگلے الفاظ بھی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے یہ بات کر کے نا پھر فرمایا انی لعارفہ الآن، بے شک میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں. نبی پاک بلانے والے نہیں ہیں، محبت والوں کو، سلام پیش کرنے والوں کو بھول جانے والے نہیں ہیں. نبی پاک نے پہلے بھی فرما دیا بات کرتے ہوئے میں پہچانتا ہوں کہ مکہ میں ایک پتھر ہے جو مجھے سلام کیا کرتا تھا میرے مبعوث ہونے سے پہلے بھی. پہلے بتا تو دیے میں پہچانتا ہوں، لیکن دوبارہ پھر فرما رہے ہیں انی لعارفہ الآن، میں اب بھی ضرور اس کو پہچانتا ہوں. تاکید کے ساتھ انی، بے شک میں، لعارف، ضرور پہچانتا ہوں. یعنی وہ یوں بھی فرما سکتے ہیں، نبی پاک فرما دیتے کہ بس میں پہچانتا ہوں، بات ختم. انی کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، لا کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی جو تاکید کے لیے. یوں فرما دیتے انا عارف یا عارف حجرا بمکہ تھا، مکہ میں ایک پتھر ہے میں اس کو پہچانتا ہوں. نبی پاک نے بڑی تاکید کے ساتھ بات فرمائی بے شک میں ضرور پہچانتا ہوں پتھر کو مکہ کے اندر جو مجھے میرے مبعوث ہونے سے پہلے سلام کیا کرتا تھا. اور دوبارہ بھی جب فرمایا تو پھر بھی تاکید کے ساتھ ہی انی لعارفہ الآن، بے شک میں ضرور اب بھی اس کو پہچانتا ہوں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اچھا یہاں ایک بات اس کے ساتھ تطبیق کر دوں، مطابقت ایک اور حدیث پاک کو بھی ہے، وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں. دلائل الخیرات شریف، جو صوفیاء ہیں اور جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں. درود پاک اس میں ہیں اور وظائف ہیں. بعض تو ایک دن میں مکمل پڑھتے ہیں، کئی ایسے بھی ہیں، اور کئی ایسے ہیں کہ جو روزانہ ایک حزب پڑھتے ہیں اور ہفتے کے اندر وہ مکمل اس کو پڑھ لیتے ہیں. تو بہر صورت اس دلائل الخیرات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ روی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے انہ قال، کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا لا یردن علی الحوض یوم القیامہ اقوام
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میرے پاس حوض پر ایسی قومیں آئیں گی، حوض کوثر پر۔ نبی پاک فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میرے پاس ایسے لوگ آئیں گے، ایسی قومیں آئیں گی۔ کیسی قومیں؟ فرمایا کہ ما اعرفہم الا بکثرت الصلاۃ علیہ، کہ جنہیں میں اس حوالے سے پہچانتا ہوں کہ وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرتے تھے۔ کل قیامت کے دن میرے پاس ایسے لوگ آئیں گے، ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کو میں پہچانتا ہوں۔ تو نبی پاک، لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی پڑھے درود تو ان کو خبر نہیں، وہ جانتے نہیں، بعض یہاں تک کہہ دیتے ہیں فرشتے پہنچاتے ہیں۔ لیکن نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ صرف پہنچانے والی بات ہی نہیں، یہ تو پہچاننے والی بات ہے۔ دور سے کوئی آ جائے نا تو کہتے ہیں میں نے دیکھا، میں نے جان لیا، وہ جاننا اور ہوتا ہے، اور جب بالکل قریب آ جائے جس میں کوئی شک رہے ہی نہ، اس کو کہتے ہیں پہچان لینا۔ اور نبی پاک کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کو میں پہچانتا ہی صرف اس وجہ سے ہوں کہ وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجتے ہیں۔ اس کے علاوہ پہچان ہی نہیں۔ پہچان یہ ہے کہ یہ مجھ پہ درود کثرت سے بھیجنے والے ہیں۔ ما اعرفہم الا بکثرت الصلاۃ علیہ، یہ الفاظ ہیں۔ اور دلائل الخراج شریف کے اندر یہ بھی الفاظ، ایک اور روایت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت صلاۃ المصلین علیک ممن غاب عنک ومن یأتی بعدک ما حالہما عندک۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ ما حالک، ما حالہما، نبی پاک سے عرض کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا۔ کیا عرض کیا گیا؟ کہ حضور آپ یہ تو بتائیں، ارأیت، آپ ارشاد فرمائیں کہ صلاۃ المصلین علیک، ان کے درود کے بارے میں، ان کے درود کے بارے میں، جو درود پڑھنے والے ہیں ان کے درود کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں، جو آپ پہ درود پڑھتے ہیں، پڑھتے تو ہیں آپ پہ درود، لیکن ممن غاب عنکا، مگر ہیں وہ آپ سے غائب، ہیں وہ آپ سے دور، آپ کے پاس حاضر ہو کے وہ درود نہیں پڑھ رہے، ہیں وہ آپ سے غائب، آپ کے پاس موجود نہیں ہیں، اور وہ آپ پہ درود بھیجتے ہیں، ان کے بارے آپ ذرا بتا دیں۔ نبی پاک سے عرض کیا گیا حضور آپ ارشاد فرمائیں ان لوگوں کے بارے میں جو درود پڑھنے والے ہیں اور آپ پہ درود بھیجتے ہیں مگر وہ ہیں آپ سے دور۔ اور اگلے الفاظ وہ یہ وَمَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ، اور ایسے ہی وہ ابھی آپ پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ آپ کے بعد آئیں گے دنیا میں، ان کے بارے آپ بتائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسمعوا صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، نبی پاک نے جواب دیا اپنے محبت والوں کا درود میں خود سنتا ہوں۔ محبت والوں کا، ہر ایک کی بات نہیں، جو محبت والے درود بھیجتے ہیں نا، نبی پاک فرماتے ہیں میں محبت والوں کا درود سنتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ محبت والا ہے درود پڑھ رہا ہے، اور یہ محبت والا نہیں ہے جو درود پڑھ رہا ہے، اور محبت کا پتہ دل سے چلتا ہے۔ تو نبی پاک آپ تو دلوں کو جانتے ہیں،
اور سوال جو کیا گیا تھا اس میں یہ تھا جو آپ کے پاس موجود نہیں، دور ہے، یا ابھی جو آئے ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوئے، آئیں گے۔ تو نبی پاک کیا فرما رہے ہیں جواب میں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی محبت والوں کا درود سنتا ہوں، میں سنتا ہوں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، تو صرف یہ نہیں فرما رہے میں سنتا ہوں، بلکہ ساتھ فرماتے ہیں وَعَارِفُهُمْ، اور میں ان کو پہچانتا ہوں، پہچانتا ہوں، صرف جانتا ہوں نہیں، میں پہچانتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف جاننے والے نہیں ہیں، آپ تو پہچاننے والے ہیں۔ لیکن کن کو؟ فرمایا کہ جو محبت والے ہیں اور محبت سے درود بھیجتے ہیں۔ اور دلائل الخراج شریف میں یہ بھی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی اکثرهم علی صلاۃ، کہ مجھ پر جو زیادہ درود بھیجنے والے ہیں لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہیں، جو مجھ پہ زیادہ درود بھیجنے والے ہیں وہ میرے زیادہ قریب ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب وہ ہیں جو نبی پاک پہ درود زیادہ بھیجتے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کون نہیں چاہتا کہ نبی پاک کا قرب نہ ملے، قریب سے قریب ہونا چاہیے نا۔ اور اس کا نسخہ بھی بتا دیا نبی پاک نے کہ اگر چاہتے ہو نا کہ میرے قریب ہو جاؤ تو بس درود زیادہ پڑھا کرو۔ اور ابو داؤد شریف میں کتاب المناسک باب و زیارت القبور کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی، کوئی بھی مجھ پہ سلام نہیں بھیجتا، کوئی بھی مجھے سلام نہیں کرتا، یہ نہیں فرمایا جو میرے یہاں پہ میرے پاس ہے، مطلقاً کہا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، وہ ابھی پیدا ہوا ہے یا پیدا نہیں ہوا ہوگا۔ نبی پاک فرما رہے ہیں ما من احد، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے سلام کرے الا مگر رد اللہ علی روحی، مگر اللہ میری روح لوٹا دیتے، اللہ میری روح لوٹا دیتے، حتی ارد علیہ السلام، حتیٰ کہ میں سلام کرنے والے کو جواب بھی دیتا ہوں، سلام کرنے والے کو میں جواب دیتا ہوں۔ اور سلام وہ تو ہر وقت نبی پاک کو پیش کیا جا رہا ہے، تو معنی یہ بنا کہ اللہ رب العزت نے میری روح لوٹا دیے اور مجھ پہ سلام کرنے والے کرتے رہیں گے اور میں ہر سلام کرنے والے کو جواب بھی دیتا رہوں گا۔ اور یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے نا کہ دو بندے سلام کریں تو دونوں کو سلام اکٹھا ہی ہو جائے، جواب دے دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اتنی قوت ہے کہ مختلف جگہ سے مختلف لوگ سلام کر رہے ہوں تو نبی پاک ہر ایک کو جواب دینے پر بھی قادر ہے۔ تو یہ سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا چاہیے۔ یہ حدیث پاک 5واں باب ترمذی شریف کا، اس کے اندر بھی یہی حدیث پاک آئی کہ مکہ میں ایک پتھر ہے جو نبی پاک کو سلام کیا کرتا تھا، نبی پاک فرماتے ہیں میں اس کو پہچانتا ہوں۔ اور چونکہ ولادت کا باب آج وہ میں نے بیان کیا کہ نبی پاک کی میلاد کے بارے میں جو کچھ آیا، ولادت کے ساتھ سلام کا ایک تعلق ہے۔ آپ اس تعلق کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ سورہ مریم میں ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، پہلے رکوع کی یہ آخری آیت ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولد، جس دن یحییٰ پیدا ہوئے ان کو سلام۔ ولادت اور سلام دونوں چیزیں مل گئی نا، تو یہ نبی پاک کے میلاد کے حوالے سے گفتگو ہے، باب ہے۔ تو
تو آگے جو باب آ رہا ہے اس کے اندر وہ حدیث پاک بھی آ گئی کہ میں پہچانتا ہوں سلام کرنے والے کو. تو یہ سلام جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سلام کیا جا رہا ہے آپ کی ولادت پر، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو تو کیا سلام نہیں ہے؟ بطریق اولا سلام ہے. بلکہ اللہ رب العزت تو فرماتا ہے قرآن مجید میں ہے کہ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہ اللہ کے بندے جو چنے ہوئے ہیں ان کو سلام. اور نبی پاک وہ تو ہیں ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام ہے. اور اللہ پاک نے کئی نبیوں کے نام لے کے بھی سلام وہ قرآن پاک میں ذکر کیے. سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، رسولوں پر سلام. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو سورہ مریم کے دوسرے رکوع کے اندر ہے کہ ابھی وہ بچے ہیں، پنگوڑے میں ہیں، اور جب وہ بول رہے تھے تو انہوں نے یہ الفاظ بھی ادا کیے تھے اپنی زبان سے، والسلام علی یوم ولدت، کہ مجھ پر سلام جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں پیدا ہوا مجھ پر سلام. ہم اس لیے جب نعت پڑھتے ہیں تو شروع میں کیا کرتے ہیں؟ درود و سلام پڑھتے ہیں آغاز میں، اور جب محفل ختم ہوتی ہے تو کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھ لیتے ہیں. تو یہ سلام اس کا تعلق ابتدا کے ساتھ بھی ہے، انتہا کے ساتھ بھی ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ پاک ان کے بارے میں جو فرماتا ہے نا سلام علیہ یوم ولد، تو اس کے بعد آگے الفاظ وہ کیا ہیں؟ سلام علیہ، سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، کہ جس دن وصال ہوگا پھر بھی سلام، اور جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے پھر بھی سلام. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسی بات کی تھی، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، کہ مجھے میرے اوپر سلام جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میرا وصال ہوگا، اور جس دن زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا، میرے اوپر سلام. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بات کر رہے ہیں. تو یہ سلام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ سلام، پتھر بھی سلام پیش کرتے ہیں، درخت بھی سلام پیش کرتے ہیں، ایماندار بھی سلام پیش کرتے ہیں. اور ایک حدیث پاک ہے مسلم شریف کے اندر کتاب الصیام میں آپ کی ولادت کے حوالے سے حضرت ابو قتادہ انصاری روایت کرتے ہیں، اور یہ باب ہے باب استحباب صیام ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 دنوں کے روزوں کے مستحب ہونے کا باب. اب باب تو یہ باندھا امام مسلم نے کہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا مستحب ہے، اس کا بیان. لیکن حدیث پاک اس میں ایک ذکر کر دی، اور وہ کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم الاثنین، پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور ہر پیر کا آپ روزہ رکھتے ہو، پیر کے دن، تو اس روزہ رکھنے میں کوئی حکمت؟ نبی پاک نے فرمایا ذالک، کہ ذاکا یوم ولدت فیہ، یہ ایسا دن ہے جس میں میں پیدا ہوا، جس میں میں پیدا ہوا. تو اپنی ولادت کو بعد میں بھی یاد رکھنا یہ نبی پاک کی سنت ہے. ولادت تو کب ہو چکی تھی، اور یہ جو روزے رکھ رہے ہیں اور بعد میں صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں، یہ تو بہت بعد کی بات ہے، اب بچپن تو نہیں ہے. ولادت کب کی ہو گئی؟
بعض لوگ کہتے ہیں ولادت جب ہوئی اس وقت تو خوشی کر لیں، بعد میں کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وہ تو بہت عرصہ پہلے ہو چکی تھی، لیکن آپ اس کے بعد جوانی کو پہنچے، پھر اعلان نبوت کیا، پھر اس کے بعد آپ روزے رکھ رہے ہیں پیر کے دن کے، اور نبی پاک سے پوچھا گیا کہ آپ یہ روزہ رکھتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے، کوئی خاص وجہ ہوگی؟ نبی پاک جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا، پیر کے دن میں پیدا ہوا تھا۔ تو پیدا ہونے کو آپ نے یاد رکھا، کس دن پیدا ہوا، اور یاد بھی کیسے رکھا؟ روزہ رکھ کے، روزہ رکھنے کی صورت میں یاد رکھا، اور فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ بُعِثْتُ، اور جس دن مجھے مبعوث کیا گیا، اعلان نبوت میں نے کیا، یا یوں فرمایا انزل علیہ فیہ، کہ اس میں میرے اوپر اتارا گیا، یعنی قرآن اتارا گیا۔ یہ پیر کا دن وہ ہے کہ جس میں مجھ پر قرآن اتارا گیا۔ اور نسائی شریف اور باقی کتابیں جو ہیں احادیث کی، ان میں الفاظ یہ ہیں، نبی پاک نے فرمایا انزلت علیہ فیہ النبوہ، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں میرے اوپر نبوت اتاری گئی، یعنی حکم دیا گیا نبوت کا۔ تو اب دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا میلاد وہ کس انداز میں بیان کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں روزہ رکھتا ہوں نا پیر کے دن، یہ وہ دن ہے کہ جس دن میری ولادت ہوئی۔ تو ولادت کا ذکر کرنا، اسی کو میلاد کہتے ہیں نا۔ نبی پاک نے ذکر بھی کیا، روزہ رکھنا وہ بھی ایک حوالہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھا پیر کا، ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، اور روزہ رکھنا پیر کو یہ گویا کہ آپ کا میلاد منانا ہے۔ آپ خود اپنا میلاد منایا کرتے تھے، لیکن بیان بھی کرتے تھے کیا؟ ولادت کی کو ذکر بھی کرتے تھے۔ تو ذکر ہو گیا، جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہو، اس میں کیا وجہ ہے؟ تو نبی پاک نے ذکر بھی کر دیا اور بتا دیا کہ ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا۔ تو یہ گویا کہ آپ نے بول کر، بیان کر کے بھی اپنے میلاد کا حوالہ دے دیا، اور ہم سب کے لیے، امتیوں کے لیے ایک دلیل بنا دیا کہ تم بھی اللہ کے نبی کی ولادت کا حوالہ دے سکتے ہو اور دنوں کی بات کر سکتے ہو جس دن آپ کی ولادت ہوئی۔ تو نبی پاک نے خود بھی یہ بیان کیا، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا۔ اب یہ حدیث پاک جو میں نے ترمذی شریف کی آج پڑھی ہے، اس کا ترجمہ سنیں اور بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ حدیث پاک ہے، یہ مطلب بن عبداللہ بن قیس بن مخرمہ، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ دادا سے روایت کرتے ہیں ان کے، وہ یہ فرماتے ہیں ولدت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی پیدا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے۔ کب؟ عام الفیل میں۔ وہ عام الفیل کون ہے؟ فیل ہاتھی کو کہتے ہیں۔ تو عام الفیل کا معنی کہ ہاتھی والا سال۔ ہاتھی والا سال کا کیا مطلب؟ کہ وہ ابرا کا لشکر آیا تھا اور ہاتھی آئے تھے، اور انہوں نے آئے کیوں تھے؟ کعبہ معظمہ کو گرانے کے لیے، بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے آئے تھے، اور اللہ پاک نے حفاظت فرمائی اور بچا لیا، اور ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، اور ایک چونچ میں کنکری ہے، اور ایک دائیں ہاتھ میں، ایک بائیں ہاتھ میں، دو ہی پاؤں ہیں، اور وہ تینوں آ کے پھینکتے ہیں نیچے، ایک ایک پرندہ تین تین کنکریاں پھینکتا ہے، اور کوئی کنکری ضائع نہیں جاتی۔ لگتی کہاں پہ؟ چوٹی پہ لگتی ہے۔ بندہ جو اوپر سوار ہے وہ بھی ختم، اور آگے ہاتھی جس کے اوپر وہ سوار ہے وہ ہاتھی بھی ختم، مر گیا۔ اور تین ایک کے پاس ہیں،
اور تینوں نشانوں پہ لگتے ہیں کنکریاں، اور تین ہاتھی بھی ایک پرندے کے ذریعے، تین ہاتھی اور تین بندے وہ غائب ہوتے جا رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں، اور اللہ پاک نے اپنے گھر کو بچا لیا، حفاظت فرما لی۔ اب وہ یہ فرماتے ہیں کہ میری ولادت بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی عام الفیل اس سال ہوئی جس سال کے یہ واقعہ پیش آیا تھا، ولادت دونوں کی ہوئی۔ اب اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان نے پوچھا قباس بن اشیم سے، کیا پوچھا؟ انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیے آپ بڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے؟ اتنا تو بتا دیا ہے کہ ایک سال میں پیدا ہوئے، لیکن سال میں بھی تو تاریخوں میں فرق ہوتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے؟ جب یہ سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ سوال کیا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، تو جواب انہوں نے کیا دیا؟ جواب یہ دیا، یہ ادب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں، وانا اقدم منہ فی المیلاد، لیکن پیدا ہونے میں میں آپ سے پہلے ہوں، ولادت کے اعتبار سے میں آپ سے پہلے ہوں۔ یہ بعد میں اپنا ذکر ہی بعد میں کیا، پہلے نبی پاک کا ذکر کیا۔ یوں بھی کر سکتے تھے میں آپ سے پہلے پیدا ہوا اور نبی پاک اللہ کے رسول بڑے وہ مجھ سے بڑے وہ ہیں، یوں بھی کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، اپنا ذکر ہی نہیں پہلے کیا۔ پہلے اللہ کے سوال میں یہ تھا کہ انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تو آپ بڑے ہو یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے تو ان کا تو ذکر ہی بعد میں ہو رہا ہے سوال کے اندر کہ آپ بڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جواب دیتے ہوئے رسول اللہ کا ذکر پہلے کر دیا اور یوں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں، وانا اقدم منہ فی المیلاد، اور میں ولادت میں آپ سے پہلے، ولادت میں، صرف ولادت میں آپ سے پہلے ہوں۔ ایسی حضرت عباس بن عبد المطلب، ان سے بھی ایک دفعہ پوچھا گیا تھا، حضرت عباس سے کیا پوچھا گیا تھا؟ ایما اکبر انت ام النبی، کیا آپ زیادہ بڑے ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بڑے ہیں؟ تو انہوں نے بھی جواب اسی انداز میں دیا، انہوں نے کہا ہوا اکبر منی، وہ مجھ سے زیادہ بڑے ہیں، وانا ولدت قبلہ، اور میں آپ سے پہلے پیدا ہو گیا، میری ولادت پہلے ہو گئی، وانا ولدت قبلہ۔ تو یہ حدیث پاک باب ہے دوسرا ترمذی شریف کے اندر، امام ترمذی نے، لوگ کہتے ہیں یہ میلاد تو اب آپ نے شروع کر دیا ہے، یہ ترمذی شریف کتاب پرانی ہے، سیاستہ میں سے امام ترمذی، ان کا عقیدہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارا عقیدہ ان کے عقیدے کے خلاف نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ وہ نبی پاک کے میلاد کی بات کر رہے ہیں، باب بنا رہے ہیں، اور باب کیا؟ یہ ابواب المناقب، اس کا دوسرا باب، ترجیح بھی دے رہے ہیں، ابتدا نہیں، دوسرا باب وہ یہ لا رہے ہیں، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کرنے کی بھی، اور محافل کا ادب اور احترام کرنے کی بھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کی بھی، اور آپ کا ادب و احترام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
کہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔